الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. وقال الله جل وعلا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمین. معزز اسلامی و دینی بھائیوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے دو اہم حقوق کا ذکر کیا گیا تھا. ان حقوق کے بارے میں یہ وضاحت آئی تھی کہ اگر ان دو اہم حقوق کو اگر کوئی ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے انسان کو جنت میں ضرور داخل کرے گا. اللہ رب العالمین کی کئی ایک آیات اور اسی طرح سے احادیث قدسی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں یہ بات آپ کو بتائی گئی تھی کہ اگر انسان کے پاس توحید ہے، انسان اللہ کو ایک مانتا ہے، اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہے اور صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس توحید کی وجہ سے اس کے بقیہ گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کرے گا. اور اسی طرح سے آپ کے سامنے والدین کے حق کا ذکر آیا تھا کہ والدین کے حق کو بھی اگر کوئی ادا کرتا ہے، اس پر سختی کے ساتھ عمل کرتا ہے، والدین کی اطاعت کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا انسان بھی جنت کے اندر داخل ہوگا. تو دوسرا اہم حق جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، تو آج کے خطبہ جمعہ میں اس حق کو آپ کے سامنے مزید تفصیل سے بیان کرنا چاہتا ہوں. اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر جن عظیم باپ کا ذکر کیا ہے ان کا ذکر میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بچیوں کی کیسے تربیت کی ہے اس کو بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور اسی طرح سے ایک ذمہ دار کی اپنی بچیوں کے لیے یا اپنے بچوں کے لیے کیا نصیحت ہو سکتی ہے، یہ بھی ہم آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتے ہیں قرآن اور سنت کی روشنی میں. تو آئیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن کریم کی آیات اس سلسلے میں کیا ہیں. تو قرآن کریم کی آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو زمین زرخیز ہوتی ہے، اپجاؤ ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کے حکم سے اس کی پیداوار خوب ہوتی ہے، اچھے اچھے پودے اس کے اندر نکلتے ہیں اور ایسے پودے اس کے اندر نکلتے ہیں کہ جن سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اور جن سے چرند اور پرند کو فائدہ ہوتا ہے. لوگ غلے کے طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں، چرند اور پرند دانوں کو چگ کر اپنا پیٹ بھرتے ہیں، تو اس طرح سے اس سے کافی فائدہ ہوتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا. لیکن جو زمین بنجر ہوتی ہے یا جو زمین پتھریلی ہوتی ہے یا جو زمین ریتیلی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہاں سے بہت ہی کم پودے نکلتے ہیں، بہت ہی کم پودے نکلتے ہیں اور وہ پودے بھی کسی کام کے نہیں ہوتے ہیں.
ہو سکتا ہے کہ تھوڑے بہت کام میں آ جائیں وہ، لیکن عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ بنجر جو زمین ہوتی ہے وہاں سے گھاس پھوس نکلتے ہیں، وہاں سے کارآمد پودے، کام آنے والے پودے نہیں نکلتے ہیں۔ آپ چاہیں کہ پتھریلی زمین پر غلہ بو دیں وہ نکل آئے تو ایسا نہیں ہوتا ہے، اور اللہ نے اس کے برعکس اپجاؤ اور زرخیز زمین کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہاں کی کھیتی بہت اچھی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے کہ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اسی طرح سے ہم اپنی نشانیوں کو، اسی طرح سے ہم اپنی آیتوں کو بار بار کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، لقوم یشکرون، ایسی قوم کے لیے جو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتی ہے۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک بہت اچھی مثال دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر زمین زرخیز ہوتی ہے، زمین اچھی ہوتی ہے، یعنی اگر والد اچھے ہوتے ہیں، باپ اچھا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے ماں اگر اچھی ہوتی ہے تو ان سے وجود میں آنے والی اولاد بھی اچھی ہوتی ہے، ان سے وجود میں آنے والی اولاد بھی کارآمد ہوتی ہے اور آپ کے لیے نفع بخش ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کے برعکس اگر باپ کے اندر تہذیب نہیں ہے، ادب نہیں ہے، ثقافت نہیں ہے، تو وہ اپنے بچوں کو، ظاہر سی بات ہے، وہ ادب نہیں سکھا پائے گا، اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے پائے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس کی مثال دی ہے بنجر زمین سے، کہ اگر باپ بنجر زمین کی طرح ہے تو پھر بیٹا بھی فائدہ نہیں اٹھا پائے گا۔ اگر بیٹے سے باپ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے کہ باپ کو تہذیب یافتہ ہونا ضروری ہے، اسی طرح سے ماں کو تہذیب یافتہ ہونا ضروری ہے، اور دونوں کو اپنے بچوں کو ادب سکھلانا ضروری ہے۔ اور اگر ماں باپ تہذیب یافتہ نہیں ہوئے، ان کے اندر ادب نہیں ہے، یا ان کے اندر شریعت کی پابندی نہیں ہے، یا ان کے اندر شریعت کے مسائل کی سمجھ نہیں ہے، یا وہ یوں ہی زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر اس بات کی امید بہت کم رہ جاتی ہے کہ ان سے آنے والی اولاد اور ان سے وجود میں آنے والا بیٹا وہ دین کا خادم بنے گا یا دین کی خدمت کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بنجر زمین اور اسی طرح سے اپجاؤ زمین کی مثال دے کر ہم کو سمجھانا چاہا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے ہوں، لہذا اس سے پہلے والدین کو اچھا بننا ہوگا۔ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر دوسرے مقام پر بھی کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے والدین کے سلسلے میں بچوں کو وصیت کی کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے والدہ کا ذکر کیا، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنة قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو مصیبت پر مصیبت برداشت کر کے اپنے کوکھ میں رکھتی ہے، اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اس کے بعد اس کو جنتی ہے۔ اللہ کہتا ہے حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے یا 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے خاص طور سے 40 سال کی عمر کا ذکر کیا۔ ایک تو بچہ اس وقت پختہ ہو جاتا ہے جب وہ بالغ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے اکثر آپ دیکھیے، اور جب ہم نبیوں کی زندگی دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو نبوت دی ہے کسی نبی کو تو 40 کے بعد دی ہے، 40 سال کی عمر میں دی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ 40 سال کی جو عمر ہوتی ہے یہ انسان کی پختگی کی عمر ہوتی ہے۔ 40 سال کی عمر میں عام طور سے انسان مکمل طور سے سمجھدار ہو جاتا ہے اور زندگی کے تجربات بھی کر لیتا ہے۔ تو اسی لیے عام طور سے 40 سال کی عمر میں اللہ رب العالمین نے نبیوں کو نبوت عطا فرمائی یا رسولوں کو رسالت عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب وہ 40 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے، ایک نیک انسان جب 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے، اللہ رب العالمین سے کہتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں اس بات پر جو نعمت تو نے مجھے عطا کی ہے۔ اے اللہ تو نے مجھے نیک بنایا ہے، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں، اور اے اللہ میرے والدین پر جو تو نے نعمت کی ہے
یعنی میرے والدین کو بھی اے اللہ تو نے نیک بنایا تھا، اے اللہ تو مجھے اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس پر بھی تیرا شکر ادا کر سکیں کہ اللہ تو نے مجھے بھی نیک بنایا اور میرے والدین کو بھی نیک بنایا، اور اے اللہ تو مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں ایسا کام کروں جس سے تو خوش ہو جائے۔ اللہ نے آگے فرمایا وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور وہ باپ یہ بھی کہتا ہے کہ اے اللہ تو میری بچیوں کی یا میرے بچوں کی اصلاح فرما دے، اے اللہ تو میری اولاد کی اصلاح فرما دے۔ ایسا باپ اپنے بچوں کے لیے اللہ رب العالمین سے یہ گزارش کرتا ہے، یہ درخواست کرتا ہے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انی تبت الیک وانی من المسلمین، تو سب سے پہلے ایسے لوگوں کو کہنا چاہیے کہ اے اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ایسے لوگوں کو یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، یعنی باپ کو سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کا اشارہ کیا ہے کہ باپ کو سب سے پہلے اللہ سے رجوع کرنا چاہیے۔ اگر باپ یہ چاہتا ہے کہ میری ذریت کی اصلاح ہو، میری اولاد کی اصلاح ہو، میرے بچوں کی اصلاح ہو، میری بچیوں کی اصلاح ہو، تو اس کو سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ انی تبت الیک، اس کو یہ بات کہنی چاہیے کہ اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اے اللہ بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ یہ بات باپ کو کہنی چاہیے، اور جب باپ یہ بات کہے گا تو اس سے وجود میں آنے والی اولاد بھی نیک ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس بات کا ذکر کیا ہے۔ تو ایک اچھے باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیک بنے، صالح بنے، اچھا بنے، اور اسی طرح سے اگر اپنی ذریت میں، اپنے بچوں میں اصلاح چاہتا ہے تو سب سے پہلے اپنی اصلاح کرے، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سب سے عظیم باپ کا ذکر کیا ہے، اور وہ عظیم باپ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کچھ باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان باتوں کو پورا کر دکھایا۔ ان ساری باتوں میں، ساری چیزوں میں ابراہیم علیہ السلام کھرے اترے، بالکل کئی چیزوں میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، جیسا کہ بارہا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ذکر آپ کے سامنے ہوتا رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب ابراہیم علیہ السلام آزمائش میں کھرے اترے، اللہ رب العالمین کی ساری باتوں کو وہ مان گئے اور اس میں کھرے اترے، اور زندگی کی سب سے عظیم چیز اور سب سے عظیم نعمت کی قربانی دینے کے لیے جب وہ تیار ہو گئے تو اللہ رب العالمین سمجھ گیا کہ ابراہیم علیہ السلام مکمل طور سے ایک کامل انسان ہے اور یکسو ہو کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین کی پرستش کرنے والے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین نے ان تمام باتوں میں ابراہیم علیہ السلام کو آزما لیا تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ اے ابراہیم اب میں آپ کو لوگوں کا امام بنانا چاہتا ہوں، اب میں آپ کو لوگوں کا امام بنانا چاہتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے اندر فوراً یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اے اللہ کیا صرف میں امام رہوں گا اپنی قوم کا؟ میری ذریت میں سے کوئی امام نہیں رہے گا، میری اولاد میں سے کوئی امام نہیں رہے گا، میری اولاد میں سے کوئی نبی اور رسول نہیں رہے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ومن ذریتی، اور اے اللہ میری ذریت کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ کیا میرے بچوں میں سے کوئی امام نہیں بنے گا، رسول نہیں بنے گا یا بزرگ نہیں بنے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ اے ابراہیم ہمارا جو یہ عہد ہے، ہمارا جو یہ وعدہ ہے کہ ہم امام بنانے والے ہیں، تو ہمارا یہ عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا، یعنی ظالموں کو ہم امام نہیں بنائیں گے۔ اگر تمہاری ذریت میں سے، اگر تمہاری اولاد میں سے کوئی ظالم ہوا، کوئی مشرک ہوا، تو ہم اس کو قطعاً امام نہیں بنائیں گے۔ آپ دیکھیں دنیا کے اس عظیم باپ کی دعا کا نتیجہ تھا، اس عظیم باپ کی خواہش کا نتیجہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی اللہ رب العالمین نے بنائے سب ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں بنائے۔
یہ ابراہیم علیہ السلام کا خاصہ تھا، اور یہ ایک عظیم باپ کی دعا اور ایک عظیم باپ کی خواہش کا نتیجہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے امام بنانا چاہا تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اللہ رب العالمین سے یہ خواہش ظاہر کی کہ اللہ اگر میں امام بن رہا ہوں تو میرے بچوں میں سے بھی کسی کو امام بننا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارے بچوں میں سے بھی لوگ امام بنیں گے، لیکن جو ظالم ہوں گے، اگر وہ ظالم ہوئے، انہوں نے ظلم کیا، انہوں نے مجھ کو نہیں پہچانا، میری عبادت نہیں کی یا میرے ساتھ شرک کیا، تو ایسے لوگوں کو میں ہرگز امام نہیں بناؤں گا۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو 2 اولادیں دیں، بڑھاپے میں 2 اولادیں دیں، دونوں نیک اور صالح، دونوں نبی۔ اسماعیل علیہ السلام کو دیا اللہ رب العالمین نے اسحاق عطا کیا ابراہیم علیہ السلام کے یہاں۔ آپ دیکھیے دونوں کو اللہ رب العالمین نے نبی بنایا۔ اس کے بعد اسحاق علیہ السلام کے یہاں یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، یعقوب علیہ السلام کو بھی اللہ رب العالمین نے نبی بنایا۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، اس میں سے یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نبی بنایا، اور اس کے بعد جتنے بھی نبی آئے سب انہی کی ذریت سے آئے۔ بنی اسرائیل میں جتنے نبی بھیجے اللہ رب العالمین نے سب اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے بھیجے، اور اس کے بعد دیکھیں سب سے عظیم پیغمبر بنا کر اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے یعنی اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ سب سے عظیم باپ کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبوت کو ان کی ذریت میں رکھ دیا، ان کی اولادوں میں رکھ دیا، اور امامت کو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں رکھ دیا۔ تو یہ آپ دیکھیں ایک نیک باپ کیسے اپنے بچوں کے نیک ہونے کی فکر کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے خانہ کعبہ کے ستونوں کو، اس کی بنیادوں کو جب ابراہیم علیہ السلام بلند کر رہے تھے اور ان کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام تعاون کر رہے تھے، اللہ رب العالمین نے اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ۔ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسی طرح سے اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ یہ دعا کرتے جا رہے تھے کہ اللہ ہمارا یہ چھوٹا سا عمل قبول فرما لے، اے اللہ ہماری یہ چھوٹی سی خدمت قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ مجھے بھی اور میرے بیٹے کو اور اسی طرح سے ہم سے آنے والی جو ذریت ہے، اے اللہ تو اس کو ایسا بنا کہ وہ تیری فرما بردار رہے۔ مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ہماری اولاد میں سے ایک قوم ایسی ہونی چاہیے اے اللہ جو صرف اور صرف تیرے اوپر ایمان لائے اور تیری فرما برداری کر سکے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، اور اس کے بعد آپ دیکھیے ابراہیم ہی علیہ السلام کی نسل سے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام تھے، اور اسی طرح سے ان کے جتنے بھائی تھے، ان سب کو یعقوب علیہ السلام نے اپنی موت کے وقت اکٹھا کیا اور سب سے عظیم سب سے بڑی بات کا عہد لیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون، کہ اے لوگوں کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے عہد لیا، اور جب ان کی موت کا وقت تھا انہوں نے اپنے بچوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں میرے مرنے کے بعد، میرے اس دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی پرستش کرو گے، تم کس کی عبادت کرو گے؟ یعقوب علیہ السلام نے اس بات کا عہد لیا اپنی وفات کے وقت، اپنی موت کے وقت۔ سارے بچوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، کہ اے ابا ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے اور کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور آپ کے جو باپ دادا تھے یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام،
کا جو رب تھا یعنی اللہ رب العالمین کی ہم عبادت کریں گے، الہ واحدہ، اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی اللہ کے فرما بردار بنیں گے۔ سارے بیٹوں سے یعقوب علیہ السلام نے یہ عہد لیا۔ تو ایک نیک باپ کو آپ دیکھیں کس طرح سے اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے، یعقوب علیہ السلام کے اس عہد سے پتہ چلتا ہے اور یعقوب علیہ السلام کی زندگی سے پتہ چلتا ہے۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے آپ کے سامنے لقمان علیہ السلام کے ضمن میں کئی ایک آیتیں پیش کی تھیں، تو آگے کی جو آیتیں ہیں وہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے باپ کا ذکر کیا ہے، والدین کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کا شکر ادا کیا جائے اور میرا شکر ادا کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ ان کی عزت کرنی ہے، ان کی قدر کرنی ہے، لیکن اگر والدین تم کو اس بات کا حکم دیں، تمہارے ماں باپ تم کو اس بات کا حکم دیں کہ تم میرے ساتھ ایسی شخصیت کو شریک کرو یا ایسی چیز کو شریک کرو کہ جس کا تمہیں علم نہ ہو، تو اپنے ماں باپ کا کہنا نہ مانو، اپنے ماں باپ کا کہنا نہ مانو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں پر مخلوق کی اطاعت جائز اور درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے موقع پر ماں باپ کا کہنا نہ مانو، اگر وہ مشرک ہیں اور تم کو شرک کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، تم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی پرستش کرو، غیر اللہ کی عبادت کرو، لہذا اپنے باپ کا کہنا ہرگز نہ مانو، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے اندر ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر ان کی رائے، اگر ان کا مشورہ اس لائق ہے کہ اس کا احترام کیا جائے، لہذا باپ کے مشورے کا احترام کیا جائے، والدہ کے مشورے کا احترام کیا جائے، لیکن اگر وہ بات غلط ہے لہذا اس کی قطعاً اطاعت نہیں کی جائے گی اور ماں باپ کا کہنا ایسے موقع پر نہیں مانا جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ ذکر کیا ہے کہ والدین کی رائے سے بیٹے کی رائے الگ ہو سکتی ہے، اور والدین ناحق پر اور بیٹا حق پر ہو سکتا ہے۔ اگر بیٹا حق پر ہے اور والدین غلط پر ہیں تو ایسے موقع پر والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی، ان کا کہنا نہیں مانا جائے گا، ایسے موقع پر اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانا جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک بات کا ذکر کیا، اسی طرح سے اور بھی بہت سے معاملات ہیں کہ بیٹا حق پر ہوتا ہے اور والدین ناحق پر ہوتے ہیں، لہٰذا وہ انسان ہیں، بتقاضۂ بشریت وہ ناحق پر ہو سکتے ہیں۔ لہذا یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ تمام معاملات میں والدین کی اطاعت نہیں کرنی ہے، والدین کا کہنا وہیں تک ماننا ہے جہاں تک ان کی بات اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہو۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے لہذا ان کی بات نہیں مانی جائے گی، اسی طرح سے ان کا احترام کیا جائے گا۔ اگر وہ مشرک ہیں تب بھی ان کا کہنا مانا جائے گا، تب بھی ان کی اطاعت کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ جو شخص میری طرف رجوع کرتا ہے، میری باتوں کو مانتا ہے، میرا کہنا مانتا ہے، باشرع ہے، شریعت پر چلتا ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ایسے شخص کے پیچھے چلا کرو، ایسے شخص کی بات مانا کرو جو شخص میری طرف رجوع کرتا ہے، کیونکہ تم سب کو پلٹ کر میری ہی طرف آنا ہے اور اس کے بعد میں تم کو بتاؤں گا جو کچھ تم دنیا کے اندر کرتے تھے۔ اس کے بعد لقمان علیہ السلام نے کہا تھا اپنے بیٹے سے کہ یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، ان تک مثقال حبۃ من خردل او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر، کہ اے میرے بیٹے جان لے، اے میرے پیارے بیٹے جان لے کہ اگر کوئی بھی بھلائی یا کوئی بھی برائی تو کرتا ہے اور وہ برائی اور وہ اچھائی اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہے، اور وہ چاہے زمین میں وہ دانہ کہیں دفن ہو جائے یا آسمان میں کہیں چلا جائے، یاتی بہ اللہ، اللہ اس بھلائی کو، اللہ اس برائی کو لے آئے گا، تیرے سامنے آخرت میں پیش کر دے گا۔ کیوں؟ ان اللہ لطیف خبیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، باریک بین ہے۔ کالے پہاڑ میں، کالی رات میں رینگتی ہوئی کالی چیونٹی کے ہر بازو کو اللہ رب العالمین جانتا ہے۔
یہ اللہ رب العالمین کا علم ہے۔ تو اللہ رب العالمین لطیف ہے، اللہ رب العالمین باریک بین ہے، اللہ رب العالمین باخبر ہے، اللہ رب العالمین تمام چیزوں سے باخبر ہے۔ تو چھوٹی سی بھی برائی یا بھلائی اگر تیرے اندر ہے اللہ رب العالمین اس کو لے آئے گا۔ تو ایک باپ کی یہ نصیحت ہونی چاہیے اپنے بیٹے کے لیے کہ دیکھ بیٹا تو ہمیشہ صحیح کام کرنا، غلط کام نہ کرنا۔ بیٹا کہاں جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کی وہ مکمل نگرانی کرے، اور اسی طرح سے اگر اس کا راستہ غلط ہو گیا ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرے۔ آپ دیکھ لیجئے دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے، عشق اور معاشقے کے تعلق سے آپ دیکھیے کتنی زیادہ بے راہ روی دنیا کے اندر پائی جاتی ہے، محبت کے تعلق سے کتنی زیادہ بے راہ روی دنیا کے اندر پائی جاتی ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے کہ جو دو مسلمان جوڑوں کی شادی ہوگی، یعنی مرد اور عورت کی جو شادی ہوگی، اللہ رب العالمین نے اس کی خوبی بیان کی ہے کہ مصافحین اللہ رب العالمین نے اس کی خوبی بیان کی ہے کہ محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان۔ اللہ رب العالمین نے 3 باتوں کا ذکر کیا ہے کہ دونوں جوڑے پاک دامن ہوں، اور اسی طرح سے کھلم کھلا برائی کرنے والے نہ ہوں کہ سرے عام دونوں جوڑے کوئی برائی کرتے رہے ہوں، اور اسی طرح سے چپکے آشنائی کرنے والے نہ ہوں کہ چپکے شادی سے پہلے بات ہوتی رہی ہو، یا آپس میں تال میل ہوتا رہا ہو، یا آپس میں کسی قسم کا عمل ہوتا رہا ہو۔ اللہ رب العالمین نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے، اور پھر پاک دامنی کی صف سے ہم نکل جاتے ہیں۔ اگر ہم نے شادی سے پہلے ایسی کوئی حرکت کی تو ہم پاک دامنی کی صف سے نکل جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنی اجازت دی ہے کہ اگر شادی کرنے کا کسی سے ارادہ ہو تو ایک صحابی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم جا کر ان کو دیکھ سکتے ہو، اپنی مخطوبہ کو جس کی طرف تم نے پیغام بھیجا ہے اس کو دیکھ سکتے ہو، کیونکہ یہ شادی کے بعد زیادہ دن تک رہنے میں یہ چیز جو ہے معاون ہوگی، مددگار ہوگی، اس سے رشتہ زیادہ دنوں تک باقی رہے گا اور ہمیشہ باقی رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی اس کے علاوہ اگر کوئی بھی حرکت ہوتی ہے تو میرے بھائیوں یہ ناجائز ہے، غلط ہے۔ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے کہ پاک دامنی کی صف سے ایسے جوڑے نکل جاتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے اگر ہم پاک دامن ہیں تبھی ہم امید کریں اللہ رب العالمین کی ذات سے کہ اللہ رب العالمین ہم کو پاک دامن جوڑا عطا فرمائے گا، ورنہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ اللہ رب العالمین خبیث مرد جو ہیں وہ خبیث عورتوں کو ادا کرتا ہے، اور اسی طرح سے جو پاکیزہ مرد ہیں ان کو پاکیزہ لوگوں کو، پاکیزہ عورتوں کو اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے۔ لہذا الزانیۃ والزانی لا ينکحها الا زان او مشرک، کہ زانی مرد کا نکاح یہ مشرکہ عورت ہی کرتی ہے، یا کوئی زانی ہوگا تبھی اس کے ساتھ نکاح کرے گا۔ یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر کی ہیں، لہذا ان باتوں کی طرف دھیان دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بچوں کی بے راہ روی پر لگام لگانا، قدغن لگانا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم شریف ہیں، پاک دامن ہیں، تو ہم سوچیں کہ اللہ رب العالمین ہم کو پاک دامن بیوی اور پاک دامن رشتہ اللہ رب العالمین ہم کو عطا فرمائے گا۔ اور آپ دیکھیے آگے لقمان علیہ السلام نے اور بھی اپنے بچے کو نصیحت کی کہ اے میرے پیارے بیٹے بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روک، اور اسی طرح سے اس پر آنے والی مصیبتوں پر صبر کر، ان ذالک من عزم الامور، یقیناً یہ بہت پختہ کام ہیں، یہ بہت پختہ کام ہیں کہ انسان یہ سارے کام کر لے، اچھائی کا حکم دے لے، برائی سے روکے کسی کو، اور اسی طرح سے ان پر آنے والی مصیبتوں پر صبر کرے۔ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، لقمان نے کہا کہ اے بیٹے تو لوگوں کے لیے اپنے گال کو نہ پھلانا اور نہ تو زمین پر اکڑ کر چلنا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین اکڑ کر چلنے والے کو، اترا کر چلنے والے کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، کہ تم درمیانہ چال اختیار کرنا، چلنے میں اکڑ کر مت چلنا، اور اسی طرح سے اپنی آواز کو دھیمی رکھنا،
نرم لہجہ اختیار کرنا لوگوں سے بات کرنے کے لیے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اس لیے کہ سب سے بری آواز جو ہوتی ہے وہ گدھے کی آواز ہوتی ہے، لہذا اس طرح سے اپنے بچوں کو چلانا ہمیں نہیں سکھانا چاہیے۔ اور بھی آپ دیکھ لیجئے تاریخ میں بہت سے واقعات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اپنی بچیوں کی تربیت کی کہ آپ نے ہمیشہ اپنی بچیوں کو جو نصیحت کی وہ یہ کہ بچی ہمیشہ اللہ کی ہو کر رہ جائے اور ہمیشہ مادی چیزوں پر بھروسہ نہ کرے بلکہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرے۔ ذکر آپ کے سامنے آتا رہتا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ایک بار آپ سے خادم کا ذکر کیا تھا تو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ بیٹی دنیا میں ابھی ایسے لوگ ہیں جن کو خادم کی تم سے زیادہ ضرورت ہے، میں تم کو تسبیح بتا رہا ہوں، وہ تسبیح تم اگر پڑھ لو گی اللہ تعالیٰ تمہارے کام میں آسانی فرمائے گا۔ آپ دیکھیے زینب رضی اللہ عنہا کا جب انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، جب ان کو نہلا رہی تھیں عورتیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ اپنا ازار عورتوں کو دیا، اپنے بدن سے کپڑا اتار کر عورتوں کو دیا اور کہا کہ اے عورتوں تم اس کو میری بیٹی کا شعار بنا دو، یعنی میری بیٹی کے بدن میں تبرک کے طور پر اس کو لپیٹ دو، یہ تبرک ہے میری طرف سے۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بچیوں سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے ایک بیٹی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے کہلا بھیجا کہ جا کر نانا سے بتا دو کہ تمہارے نواسے کا، آپ کے نواسے کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی سے کہو کہ اللہ سے ثواب کی امید رکھے اور صبر کرے، اللہ رب العالمین کی امانت تھی، اللہ رب العالمین نے لے لی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا جب انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ ابراہیم ہم تیری جدائی سے بہت غمگین ہیں، لیکن اس وقت ہم وہی بات کہیں گے جس سے میرا اللہ خوش ہو، جس سے میرا رب راضی ہو۔ لہذا میرے بھائیوں ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے، ایک عظیم باپ بن کر دنیا کے اندر دکھانا چاہیے، ایک نیک باپ بن کر دنیا کے اندر دکھانا چاہیے۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ اگر نیک ہوتا ہے باپ تبھی وہ امید رکھے کہ ہمارے بچے بھی نیک ہوں گے اور ہم سے پیدا ہونے والی نسل اور ہم سے آنے والی اولادیں بھی نیک ہوں گی۔ تو یہ نیک باپ جب ہوگا تبھی یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اور دنیا کے اندر امن چین سکون قائم ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین والدین کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ اپنی اصلاح کر سکیں اور اس کے بعد اپنے گھر والوں کی اور اپنے بچوں کی اصلاح کر سکیں۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ صحابہ اکرام کے منہج کے مطابق قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے درمیان سے شرک و بدعات کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما، اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔